ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 10 کی یونٹ نمبر 2 دی چیمپئنز اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پری ریڈنگ پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ اس پکچر کو دیکھیں اور گیس کریں کہ یہ سٹوری کس کے متعلق ہوگی۔ تو جیسے پکچر میں دو باکسر نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو سٹوری ہے یہ ایک باکسنگ فائٹ سے ریلیٹڈ ہوگی، دو دوستوں کے درمیان ہے۔ چلیں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ احمد علی اینڈ گلشیر ور کلاس میٹس۔ احمد علی اور گلشیر ہم جماعتی تھے، ہم جماعت تھے۔ اسٹڈیئنگ ان گریڈ 10 ان اے گورنمنٹ اسکول، پڑھ رہے تھے 10ویں جماعت میں ایک سرکاری اسکول میں، سچویٹڈ ان دی امپاورشڈ نیبرہڈ آف لیاری کراچی، جو کہ واقعہ تھا ایک امپاورشڈ کہتے ہیں غریب نیبرہڈ محلے میں، آف لیاری لیاری کے علاقے میں، جو کہ کراچی میں ہے۔ دے ور سو ٹوگیدر ان فرینڈشپ، وہ اتنے قریب تھے دوستی میں ایک دوسرے کے ساتھ، دیٹ دے فیلٹ دیم سیلز ٹو بی برادر، کہ وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے۔ اتنے وہ قریب تھے دوستی میں کہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے۔ دے ہیڈ نون ایچ ادر سنس چائلڈہڈ، وہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ چائلڈہڈ بچپن سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ گروئنگ اپ آن دا لوور ایسٹرن سائڈ آف لیاری ریور، نشوونما پاتے ہوئے یا پرورش پاتے ہوئے جو مشرقی سائڈ ہے لیاری ریور کی، اس کی نچلی طرف۔ گلشیر واز فیئر لین اینڈ لینکی، وہ جو گلشیر تھا وہ خوبصورت تھا، فیئر لین جو ہے دبلا پتلا، اینڈ لینکی اور لمبا تھا، ٹھیک ہے، قد آور تھا۔ یہاں پہ ان کی لک کے متعلق اب بتایا جا رہا ہے۔ ہز فیملی ہیڈ مووڈ، اس کی جو خاندان ہے وہ منتقل ہوا تھا، شفٹ ہوا تھا، فرام خیبر پختونخوا ٹو کراچی بیفور ہز برتھ، کے پی کے جو ہمارا صوبہ ہے وہاں سے کراچی منتقل ہوا تھا اس کی پیدائش سے پہلے۔ احمد علی واز شیدی، احمد علی جو ہے وہ شیدی تھا۔ شیدی جو ہے ایک گروپ ہے، نسلی گروپ ہے، جو افریقہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اور یہاں پہ آباد ہیں، تو ان کو شیدی کہا جاتا ہے۔ ڈارک، ٹھیک ہے، اس کا کلر کیا تھا؟ سانولا تھا، مطلب خوبصورت وہ نہیں تھا۔ شارٹ، چھوٹے قد کا، اینڈ ہسکی اور مضبوط اور طاقتور، مسکولر تھا۔ گلشیرز ہیئر واز آلویز فالنگ اوور ہز آئیز، گلشیر کے بال ہمیشہ جو ہے لٹک رہے ہوتے تھے اس کی آنکھوں کے اوپر۔ وائل احمد علی وور ہز بلیک ہیئر ان اے نیچرل ایفرو سٹائل، جبکہ احمد علی بناتا تھا، وور کا مطلب ہے یہاں پہ بنانا، اپنے کالے بال جو فطری یا قدرتی افریقن سٹائل ہے، کیونکہ یہ شیدی تھا، شیدی لوگ کہاں سے آئے؟ افریقہ سے یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، تو جو افریقی سٹائل ہے، ایفرو سٹائل، اس سٹائل میں اپنے جو ہے بال بناتا تھا۔ ایچ ینگسٹر ہیڈ اے ڈریم آف سم ڈے بیکمنگ اے لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن آف دا ورلڈ، ہر جو بھی نوجوان ہوتا ہے، سوری ایچ ینگسٹر، یہ دونوں جو نوجوان ہیں ان کا خواب تھا کہ کسی دن بننے کا لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن دنیا کا، ٹھیک ہے۔ لائٹ ویٹ باکسنگ مطلب کہ ہلکے وزن والے، یہ تقریباً 135 پاؤنڈ تک جن کا ویٹ ہوتا ہے وہ جو ہے اس مقابلے کے اندر آتے ہیں، اس سے نیچے نیچے والے اور 135 تک۔ ٹو اچیو دس چیریش ڈریم، اس عزیز یا جو پالا ہوا خواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، دے وڈ اسٹرائیو ہارڈ ڈے اینڈ نائٹ، وہ جو ہے سخت جدوجہد کرتے ہیں دن اور رات۔ ارلی مارننگ سن رائزز وڈ فائنڈ دیم رننگ along دا ریور لیاری، جو ہے صبح سویرے جو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کو پایا جاتا ہے دوڑ لگاتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے جو ریور لیاری ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اینڈ وڈ اٹینڈ دا باکسنگ کلب ڈیلی، اور وہ جو ہے حاضری لگاتے ہیں یا جاتے ہیں باکسنگ کلب روزانہ، وداؤٹ اینی بریک، بغیر کسی وقفے کے۔ دے ہیڈ اے کلیکشن آف پکچرز آف فیمس باکسرز لائک جوئل لوئس، ان کے پاس مجموعہ تھا مشہور جو باکسر ہیں ان کا، جن میں کون کون آتے ہیں؟ جوئل لوئس، ایونڈر ہالی فیلڈ، راکی مارسیانو، جوئے فریزر، محمد علی اینڈ مائک ٹائسن، یہ جو مشہور باکسر ہیں ان کی پکچرز کی ان کے پاس کلیکشن تھی، کٹ آؤٹ فرام اولڈ نیوز پیپرز اینڈ میگزین، جو انہوں نے کاٹے ہوئے تھے پرانے اخبارات میں سے اور رسالوں میں سے۔ اف آسکڈ اے کوسچن اباؤٹ اینی گیون فائٹر، اگر پوچھا جاتا کوئی بھی سوال ان فائٹر کے متعلق، یہ جو مذکورہ فائٹر ہیں جو اوپر جن کا ذکر ہوا ہے ان کے متعلق، دے وڈ امیجیٹلی زپ آؤٹ فرام دا میموری، تو وہ جو ہے فوراً جو ہے زپ آؤٹ کہتے ہیں مطلب جلدی سے باہر نکالنا، جیسے زپ کھول کے انسان کوئی چیز باہر نکالتا ہے تو وہ اپنی میموری میں سے زپ کھول کے باہر نکالتے تھے، اس کا مطلب آپ آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے بتاتے تھے، جو ہے اپنی یادداشت سے ان کے رینکس، ان کی مطلب پوزیشن کتنے نمبر پہ ہیں رینکنگ میں، ڈویژنز، ویٹس، ان کے وزن کیا ہیں، جو ہے ریکارڈز آف فائٹس، ان کے جو ہار جیت کے ریکارڈز ہیں، کتنے وہ جیتے ہیں کتنے ہارے ہیں، ناک آؤٹس اینڈ ٹیکنیکل ناک آؤٹس۔ اچھا، ناک آؤٹ اور ٹیکنیکل ناک آؤٹ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ ناک آؤٹ جب کوئی کھلاڑی اگر کھیل رہا ہے اور راؤنڈ مکمل ہونے سے پہلے، مثال کے طور پہ اگر 3 راؤنڈ ہیں تو پہلے یا دوسرے راؤنڈ میں وہ گر جاتا ہے اور ریفری 10 تک گنتی گنتا ہے لیکن وہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں کرتا، تو اس کو مطلب ہوش ہی نہیں ہوتا، تو وہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ انجری ہو گئی ہے، کسی کو آنکھ پہ لگ گئی ہے، وہ سوچ سمجھ سکتا ہے، ہوش و حواس میں ضرور ہے لیکن اب کھیلنے کے قابل نہیں رہا، تو وہ پھر ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوتا ہے۔ اینڈ ڈراز آر لاسز، وہ جو مقابلے ڈرا ہو جاتے ہیں یا جو ان کی جو ہاریں ہوتی ہیں ان کے متعلق سب کچھ وہ ایک دم سے بتا دیتے تھے۔ ایچ ہیڈ فاٹ مینی فائٹس، جو دونوں ہیں انہوں نے لڑی تھی کئی جو ہے لڑائیاں، کئی مقابلے سوری، اینڈ ہیڈ ون مینی میڈلز، اور کئی تمغے جیتے تھے۔ دے ور ایکولی گڈ باکسرز، وہ جو ہے دونوں برابر کے اچھے باکسر تھے۔ دی ڈفرینس واز ان دیئر باکسنگ سٹائل، جو فرق تھا وہ ان کے باکسنگ کے انداز میں تھا، ٹھیک ہے، دونوں اچھے باکسر تھے لیکن دونوں کا سٹائل اپنا اپنا تھا۔ گلز لین فارم، گل کی جو پتلی جو شکل تھی، کیونکہ گل جو ہے پتلا تھا، اینڈ لانگ ریچ، اور اس کی زیادہ پونچھ تھی، کیونکہ وہ لمبے قد کا تھا تو اس کی ریچ جو تھی وہ زیادہ دور تک تھی، اس کے بازو بھی لمبے تھے۔ میڈ ہم دا بیٹر باکسر، وہ اس کو بہتر باکسر بناتا تھا، یہ جو اس کی شکل ہے۔ وائل علیز شارٹ اینڈ مسکولر فریم، جبکہ علی جو ہے وہ چھوٹے قد کا تھا اور مضبوط جسم کا تھا، تو وہ چیز اسے بناتی تھی بیٹر سلگر، جو ہے بہتر کاری ضرب لگانے والا۔ سلگر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے باکسنگ میں، جو ضرب لگاتا ہے، جو پنچ لگاتا ہے اور نشانے پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہتر سلگر تھا علی کے مقابلے میں۔ وین ایور، جب کبھی دے ہیڈ میٹ ان دا رنگ، جب کبھی وہ ملتے تھے میدان میں، ٹھیک ہے، رنگ کہتے ہیں وہ جو رنگ بنا ہوتا ہے، ساتھ میں پکچر لگا دیتا ہوں جس کے اندر یہ کھیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میدان فار فرینڈلی فائٹ، دوستانہ مقابلے کے لیے۔ اٹ ہیڈ آلویز بین ہارٹ اینڈ ہیوی کنٹیسٹ، تو ہمیشہ جو ہے ہوتا تھا تکڑا مقابلہ، ٹھیک ہے، ہارٹ اینڈ ہیوی کنٹیسٹ کہہ سکتے ہیں ہم، کانٹے دار مقابلہ، ایک طرفہ مقابلہ نہیں ہوتا تھا۔ وانس دے ور فائٹنگ فرام ٹو ڈفرینٹ پولز، ایک دفعہ جو ہے وہ لڑ رہے تھے دو مختلف ٹیموں سے فار نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ اینڈ دا ونر آف دی فائنل، اور جو فاتح ہونا تھا، ٹھیک ہے، فائنل کا جو ونر ہونا تھا، واز ٹو ریپرزینٹ، اس نے نمائندگی کرنی تھی دی کنٹری، ملک کی، ان دا ورلڈ لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ، تو جو ونر ہونا تھا اس نے پورے ملک کو ریپرزینٹ کرنا تھا ورلڈ لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ میں، اور دونوں جو ہے مختلف ٹیموں سے کھیل رہے تھے۔ آفٹر اے سیریز آف ایلیمینیشن فائٹس، تو ایک جو ہے سلسلہ جو ہے چلا ایلیمینیشن فائٹس کا، مطلب دو بندوں کے درمیان مقابلہ ہوتا، ایک باہر ہو جاتا، ایلیمینیشن کہتے ہیں باہر ہونے والے مقابلوں کے بعد۔ دے ہیڈ بین انفارمڈ، ان کو بتایا گیا تھا، دیٹ دے ور ٹو میٹ ایچ ادر ان دا فائنل، کہ انہوں نے جو ہے وہ ملنا تھا ایک دوسرے سے فائنل میں۔ دیٹ واز شیڈیولڈ ٹو بی ہیلڈ، جو کہ منعقد ہونا تھا، ٹھیک ہے، جو شیڈیول تھا، جو منعقد ہونا تھا، آن دی 14 اگست، 14 اگست کو، 2 ویکس اوے، 2 ہفتے بعد۔ دی ٹو بوائز کنٹینیو ٹو رن ٹوگیدر، دونوں لڑکوں نے جاری رکھا دوڑنا اکٹھے، بٹ ایون وین جوکنگ ود ایچ ادر، لیکن حتیٰ کہ جب وہ ایک دوسرے سے مزاح کر رہے تھے، دے بوتھ ہیڈ سینسڈ، تو دونوں نے محسوس کیا تھا، دیٹ اے وال واز رائزنگ بٹوین دیم، کہ جو ایک دیوار ہے وہ ان کے درمیان، ایک دیوار بن رہی ہے، مطلب دیوار بننے سے مراد دوریاں پیدا ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے درمیان۔ ون مارننگ لیس دین اے ویک بیفور دیئر باؤٹ، باؤٹ کہتے ہیں فائٹ کو، مقابلے کو، تو ایک صبح جو ہے تقریباً ایک ہفتے سے بھی کم ٹائم رہتا تھا ان کی لڑائی سے پہلے، دے میٹ ایز یوزول فار دیئر ڈیلی ورک آؤٹ، وہ ملے معمول کے مطابق اپنے روزانہ کی ورزش کے لیے، ورک آؤٹ ورزش کے لیے۔ رننگ لائٹلی along دی ریورز ایج، ہلکا ہلکا جو ہے دوڑتے ہوئے جو ریور کا کنارہ ہے، دریا کا کنارہ، اس کے ساتھ ساتھ۔ گل گلینسڈ ایٹ علی، گل نے ایک جھلک ڈالی علی پہ، ہو کیپٹ ہز آئیز پرپزلی اسٹریٹ اہیڈ، جس نے رکھی ہوئی تھی اپنی آنکھیں ایک مقصد کے ساتھ، پرپزلی مطلب ایک مقصد تھا اس کا، بالکل سیدھی رکھی ہوئی تھی، مقصد کیا تھا کہ آگے لکھا ہوا ہے
پاسنگ فرام ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وقت وقت کے بعد، مطلب وقتاً فوقتاً وہ رکتا، ٹو تھرو فسٹ جو ہے مکے لگانے کے لیے، ایٹ این امیجنری جا ایک خیالاتی یا تصوراتی جبڑے پہ، جا یہاں پہ ہم مطلب لے سکتے ہیں چہرہ، تو وہ اس نے اپنے ذہن کے آگے ایک چہرہ بنایا ہوا تھا اور اس پہ تصوراتی جو ہے مکے برسا رہا تھا، اس وجہ سے اس نے اپنا جو سر تھا وہ سیدھا رکھا ہوا تھا، یہ اس کا مقصد تھا۔ آفٹر اے مائل اور سو، ایک میل یا اس کے قریب اتنے فاصلے کے بعد، علی پفڈ اینڈ سیڈ، پف کہتے ہیں سانس پھول جانا، ٹھیک ہے، دوڑ رہے تھے وہ، تو ان کا جو سانس پھولا، علی جو ہے اس کا سانس پھولا، اینڈ سیڈ، اس نے پھولتی ہوئی سانس میں کہا، لیٹ اسٹاپ فار اے وائل، آؤ جو ہے رکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، برو بھائی، آئی تھنک وی بوتھ گاٹ سم تھنگ ٹو سے ٹو ایچ ادر، میرا خیال ہے کہ ہم دونوں نے کچھ جو ہے کہنا ہے ایک دوسرے کو، گل نوڈیڈ، جو ہے گل نے بھی اسبات میں سر ہلایا، ہاں میں سر ہلایا، اٹ واز ناٹ نیچرل ٹو بی ایکٹنگ، یہ جو ہے فطری یا قدرتی عمل نہیں تھا ایسا جو ہے ایکٹ کرنا، ایسا شو کرنا، ایز دو نتھنگ ان یوزول واز ہیپننگ، اگرچہ جو ہے کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہو رہا تھا، وین ٹو اسٹار پلیئرز اینڈ باسم فرینڈز وار گوئنگ ٹو فائٹ ایچ ادر، جب دو جو ہے اسٹار پلیئر مطلب بہترین کھلاڑی، اور باسم فرینڈز گہرے جو دوست ہیں، وہ لڑائی لڑنے جا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ود ان اے فیو شارٹ ڈیز، کچھ ہی جو ہے مختصر دنوں میں، تو یہ بالکل بھی عجیب نہیں تھا جو ان کا رویہ تھا، جو ایک دوسرے کو جو ہے ایکٹنگ کر رہے تھے، تو یہ بالکل غیر معمولی نہیں تھا۔ دے ریسٹڈ دیئر ایلبوز آن دا ریلنگ، انہوں نے رکھے، ریسٹڈ مطلب ریسٹ، اپنے جو ایلبوز تھی، کونیاں تھیں، ان کو رکھی ریلنگ پہ جو جنگلہ لگا ہوا تھا، سپریٹنگ دیم فرام دا ریور، جو کہ علیحدہ کر رہا تھا ان کو دریا سے، مطلب جو دریا کے ساتھ جنگلہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے اپنی کونیاں رکھی۔ علی بروک دی سائلنس، علی نے خاموشی توڑی، مین آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کم آؤٹ ود اٹ، جو ہے اس کو کہہ رہا ہے اپنے دوست کو کہ میں نہیں جانتا کہ میں کیسے اظہار کروں، کیسے بیان کروں اس بات کو، گل ہیلپ، گل نے مدد کی، اٹ از اباؤٹ اور فائٹ رائٹ، یہ ہمارے جو مقابلہ ہے اس کے متعلق ہے، رائٹ، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو آگے سے پھر جو ہے علی کہتا ہے یہ رائٹ، یس ٹھیک کہہ رہے ہو، آئی ہیو بین تھنکنگ اباؤٹ اٹ ٹو، میں بھی سوچتا رہا ہوں اس کے متعلق، بڑی دوست، ان فیکٹ در حقیقت، سنس وی فاؤنڈ آؤٹ اٹ واز گوئنگ ٹو بی می اینڈ یو، جب سے پتہ چلا ہے ہمیں کہ یہ مقابلہ میرے اور تمہارے درمیان ہونا ہے، آئی ہیو بین اویک ایٹ نائٹس، میں جاگتا رہا ہوں راتوں کو، پلنگ پنچز آن یو، دو ورڈز ہوتے ہیں، پش کہتے ہیں دھکیلنا مطلب مارنا آگے، اور پل کہتے ہیں پیچھے کھینچنا، تو پلنگ پنچز پیچھے کھینچتے ہوئے یا روکتے ہوئے مکوں کو تمہارے اوپر، تو حالانکہ وہ مکے مارنا چاہتا ہے لیکن چونکہ دوست ہے تو مکوں کو پیچھے کھینچتے ہوئے جو اپنے خیالات میں، ٹرائنگ ناٹ ٹو ہرٹ یو، کوشش کرتے ہوئے تمہیں نہ زخمی کرتے ہوئے، سیم ہیئر، یہاں بھی یہی صورتحال ہے، اٹ از نیچرل ٹو تھنک اباؤٹ دا فائٹ، جو ہے مقابلے کے متعلق سوچنا تو ایک فطری ہوتا ہے، فطری عمل ہوتا ہے، میرا مطلب ہے، وی بوتھ آر آؤٹ اسٹینڈنگ فائٹرز، ہم دونوں غیر معمولی جو ہیں باکسر ہیں یا فائٹر ہیں، اینڈ وی بوتھ وانٹ ٹو ون، اور ہم دونوں جیتنا چاہتے ہیں، بٹ اونلی ون آف اس کین ون، لیکن ہم دونوں میں سے صرف ایک جیت سکتا ہے، دیر از نو ڈرا ان دا ایلیمینیشن، تو یہ جو راؤنڈ ہوتا ہے جس میں ایک نے باہر ہونا ہوتا ہے تو اس میں ڈرا نہیں ہوتا، مطلب کہ ڈرا کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں کوئی بھی نہ جیتے اور کوئی بھی ہارے نہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا اس میں۔ علی ٹیپڈ، ٹیپ کہتے ہیں تسلی دینا یا جو ہے حوصلہ دینا یا تھپکی دینا، سوری یہاں پہ تھپکی دینا کا مطلب ٹھیک رہے گا، علی نے تھپکی دی گل کو، جینٹلی آرام سے، آن دا شولڈر کندھے پہ، آئی ڈونٹ مین ٹو ساؤنڈ لائک، میرا یہ کہنے کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے، آئی ایم بریگنگ، کہ میں جو ہے تکبر کر رہا ہوں، بریک کہتے ہیں تکبر کرنا یا شیخی بگارنا یا ڈینگے مارنا آپ کہہ سکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنا، تو میں بڑی بڑی باتیں کرنا جو ہے میرا مطلب نہیں ہے میرے دوست، بٹ آئی وانٹ ٹو ون، لیکن میں جیتنا چاہتا ہوں، فیئر اینڈ سکیئر، جو ہے ایمانداری کے ساتھ یا غیر جانبداری کے ساتھ، دوستی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں منصفانہ طریقے سے جیتنا چاہتا ہوں، گل نوڈڈ کوائٹلی، گل نے بھی اسبات میں سر ہلایا خاموشی سے، یس وی بوتھ نو دیٹ، ہم دونوں جانتے ہیں، ان دا رنگ، جو میدان ہوتا ہے، دی بیٹر مین ونز، بہتر آدمی جیتا ہے، فرینڈ آر نو فرینڈ، برادر آر نو فرینڈ، بھائی یا کوئی بھی بھائی نہیں، یا سوری دوست یا دوست نہ ہو، بھائی یا بھائی نہ ہو، تو ہر کوئی جو ہے جیتنا چاہتا ہے۔ دے شوک ہینڈز،
शेक कहते हैं मिलाना, तो शुक मिलाया। उन दोनों ने मिलाए हाथ एंड डिपार्टेड और रवाना हुए टू कन्फ्रंट मुकाबला करने के लिए ईच अदर एक दूसरे के साथ इन द रिंग मैदान में। वॉकिंग द स्ट्रीट्स चलते हुए गलियों से हैड नॉट रिलैक्स्ड अली, तो उन्होंने सुकून नहीं दिया था अली को। द मोर ही थॉट जितना वो सोचता अबाउट द फाइट मुकाबले के मतलब, द मोर परप्लेक्स्ड ही फेल्ट उतना ही परेशान या उलझा हुआ वो अपने आप को महसूस करता था। ये किसके मतलब है? अली के मतलब। लास्ट इन थॉट्स जो है सोचों में गुम, ही लेट हिमसेल्फ क्वाइटली इनटू हिज अपार्टमेंट, उस जो है खामोशी से वो अपने आप को ले गया अपने घर में जो कमरा था अपार्टमेंट उसमें, एंड वेंट स्ट्रेट टू बेड और सीधा जो है बिस्तर पे जाके लेट गया। फॉलिंग इनटू अ रेस्टलेस जो है गिरते हुए, जो है गिरने के साथ ही मतलब वो डूब गया एक बेचैन, रेस्टलेस बेसुकून या बेचैन नींद में। एंड फिटफुल स्लीप, फिटफुल स्लीप ऐसी नींद होती है जो इंसान को रुक रुक के आती है, कुछ देर के बाद इंसान जागता है फिर सो जाता है, फिर जागता है फिर सो जाता है। विथ साउंड्स ऑफ द गॉन्ग फॉर राउंड वन, उन आवाज़ों के साथ जो घंटा होता है, गॉन्ग कहते हैं घंटा जो बॉक्सिंग के रिंग के साथ लगा होता है, तो राउंड वन की जब घंटी बजी तो उसकी आवाज़ों के साथ। वैन गुल रीच्ड होम, जब गुल घर पहुंचा, पहले तो अली के मतलब था अब गुल के मतलब है, ही मेड हिज वे टू द रूफ टॉप, तो वो सीधा जो है छत के ऊपर चला गया। इन द क्वाइट अर्ली डार्क, खामोश जो है शाम के अंधेरे में। अर्ली कहते हैं मतलब जल्दी, आप यहाँ मतलब ले सकते हैं कि अंधेरा कब होता है? जब सूरज गुरूब होने वाला होता है, तो उस टाइम में, शाम के टाइम में। ही पीयर्ड बिलो, उसने नीचे देखा, वेयर द लाइट्स ऑफ द सिटी ब्लिंक्ड, जहाँ पे रोशनियाँ शहर की जगमगा रही थी। एंड द साउंड्स ऑफ कार्स मिंगल्ड, और जो आवाज़ें हैं गाड़ियों की वो जो है क्या हो रही थी? घुल मिल रही थी, मतलब एक दूसरे के साथ मिल रही थी। कौन सी क्या मिल रही थी? आवाज़ें गाड़ियों की, विद द शाउट एंड लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की हंसी की आवाज़ में और जो शोर होता है उसकी आवाज़ में गाड़ियों की आवाज़ें मिक्स हो रही थी। इन द स्ट्रीट, गलियों में। ही वॉज पासिंग सम हैवी टाइम ऑन हिज रूफ टॉप, वो गुजार रहा था मुश्किल या परेशान वक्त अपनी छत पे। हाउ वुड द कमिंग फाइट अफेक्ट हिज रिलेशनशिप विद अली, कैसे जो है जो आने वाली जो मुकाबला है वो असर डालेगा मेरे और अली के ताल्लुक़ के ऊपर, तो ये चीज़ वो सोच रहा था। एज द टू क्लाइम्ड इनटू द रिंग, यूं ही वो दोनों मैदान पे चढ़े या मैदान में आए। द क्राउड एक्सप्लोडेड विद अ रोर, जो हजूम था उससे शोर की आवाज़ आई, वो हजूम जो है या स्टेडियम जो था वो शोर की आवाज़ से फैल गया। गुल एंड अली बोथ बाउड ग्रेसफुली, बाउ कहते हैं झुकना, ठीक है, वो दोनों जो है झुके बावकार अंदाज से, जैसे बॉक्सर का स्टाइल होता है नीचे झुकते हैं। एंड देन रेज्ड देयर आर्म्स इन एक्नॉलेजमेंट, और फिर ऊपर उठाए अपने बाजू उनके जवाब में। तो वो जो शोर या नारे लगा रहे थे जो क्राउड था, तो उनको जवाब में हाथ ऊपर उठा के जवाब दिया उनका। गुल टर्न स्लोली एंड हिज आइज मेट अलीज, जो गुल है वो मुड़ा आहिस्ता से और उसकी आंखें मिली अली के साथ, मतलब आंखों में आंखें डली। सडनली अलीज लेफ्ट आई विंग्ड, अचानक जो अली की बाईं आंख थी वो झपकी, मतलब जैसे दोस्त एक दूसरे को आंख झपकाते हैं, तो आंख उसने मारी। एंड गुल रिस्पॉन्डेड, और गुल ने आंख की के जवाब में आंख से ही जवाब दिया, आंख उसने भी आगे से झपकी। बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, द रोर टर्न टू स्टिलनेस, तो बॉन्ग बॉन्ग वो जो गॉन्ग है जो घंटा है उसकी आवाज़ आई और जो शोर है वो खामोशी में तब्दील हो गया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, द अनाउंसर स्पोक स्लोली, जो बोलने वाला था, अनाउंस करने वाला, वो आहिस्ता से बोला। नाउ द मोमेंट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर, अब वो लम्हा है जिसका हम सब इंतज़ार करते रहे हैं। फॉर द मेन इवेंट बिटवीन टू फाइन यंग फाइटर्स, बड़ा मुकाबला, मेन इवेंट दो नौजवान बॉक्सर्स के दरमियान। इन दिस कार्नर, इस कोने में, वेइंग 131 पाउंड्स, अहमद अली मौजूद है जिसका 131 पाउंड वज़न है। ठीक है, पाउंड्स और केजी दोनों मास की यूनिट्स हैं। जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो किलोग्राम है, लेकिन अगर कन्वर्ट करना हो तो एक पाउंड में 0.45 किलोग्राम होते हैं। तो पाउंड्स 131 पाउंड को अगर 0.45 से ज़रब दें तो 58.95 केजी वज़न आ जाता है। इतना उसका किलोग्राम में वज़न है, तकरीबन 59 किलो। एंड इन दिस कार्नर, और इस कोने में, वेइंग 131 पाउंड्स, गुलशेर खान, तो 133 पाउंड वज़न गुलशेर खान मौजूद है। द विनर विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन द लाइट वेट कैटेगरी, जो फातेह होगा, जो जीतेगा वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा
دنیا کا جو باکسنگ کا چیمپئن شپ ہوگی، مقابلہ ہوگا لائٹ ویٹ کیٹیگری میں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا لائٹ ویٹ کیٹیگری 135 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، تو دیکھیں ان دونوں کا وزن 135 سے کم ہے۔ دیئر ول بی نو ڈرا، ڈرا نہیں ہوگا، بے نتیجہ فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے۔ مے دا بیسٹ مین ون، اللہ کرے کہ بہترین جو شخص ہے وہ جیتے۔ بونگ بونگ بونگ، راؤنڈ ون، ٹھیک ہے، وہ گھنٹی بجی تو پہلا راؤنڈ سٹارٹ ہوا۔ علی اینڈ گل ٹرن اینڈ فیسڈ ایچ ادر اسکوئرلی ان اے فائٹنگ پوز۔ علی اور گل مڑے اور ایک دوسرے کو جو ہے سامنا کیا، مطلب ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ گئے، اسکوئرلی بالکل سامنے آ گئے، ان اے فائٹنگ پوز، لڑنے والے انداز میں۔ علی ویسٹڈ نو ٹائم، علی نے بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے، اس نے ٹائم ضائع نہیں کیا۔ ہی کیم ان فاسٹ، وہ تیزی سے آگے آیا۔ ہیڈ لو، سر کو نیچے جھکایا۔ ہاف ہنچڈ، ہنچ کہتے ہیں کب کو، تو ہنچڈ کب نکالے ہوئے۔ ٹوارڈ ہز رائٹ شولڈر، جو ہے مطلب اپنے آپ کو تھوڑا سا جو رائٹ شولڈر کی طرف اوپر کیے ہوئے۔ اینڈ لیشڈ آؤٹ، اور ضرب لگائی یعنی کہ مکہ لگایا۔ ود اے اسٹریٹ لیفٹ، سیدھا بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ ہی مسڈ اے رائٹ کراس ایز گل سلپڈ دا پنچ، جو ہے اس نے مس کیا، چونکہ علی اس کو مار رہا تھا تو علی نے مس کیا اپنا دایاں مکہ، جو ہے جیسے ہی گل نے اپنے آپ کو بچایا اس مکے سے۔ پنچ، بار بار لفظ استعمال ہوگا، پنچ مکے سے یا گھونسے سے۔ اینڈ کاؤنٹر، اور جو گل ہے اس نے جوابی حملہ کیا۔ ود 1 2 3 لیفٹس، تقریباً 3 جو ہے مسلسل بائیں ہاتھ سے۔ دیٹ سنیپ، جن نے جو ہے کاری کی ضرب لگائی، مطلب کہ ایسی ضرب جو فائدہ مند ثابت ہو۔ علیز ہیڈ بیک، علی کے سر کے پیچھے۔ سینڈنگ اے مائلڈ شاک، ہلکا سا جو ہے جھٹکا دیتے ہوئے، جو ہے ایک صدمہ دیتے ہوئے، جھٹکا دیتے ہوئے۔ کورسنگ تھرو ہیم، جو کہ اس کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ تو جب اس نے 3 لگاتار مکے لگائے اس کے سر پہ، تو ہلکا سا جھٹکا اس کے پورے جسم میں پھیلا گل کے۔ اف علی ہیڈ اینی اسمال ڈاؤٹ اباؤٹ دیئر فرینڈشپ افیکٹنگ دیئر فائٹ، اگر علی کے ذہن میں تھوڑا سا بھی شک تھا کہ ان کی جو دوستی ہے وہ اس فائٹ کے اوپر اثر انداز ہوگی، اٹ واز کمپلیٹلی ڈسپیلڈ، وہ مکمل جو ہے ختم ہو گیا تھا، جو بھی شک تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا تھا۔ گلز لیفٹ ہینڈ واز لائک اے پسٹن پمپنگ جیبس، جو گل کا بایاں ہاتھ تھا وہ اس طرح جیبس کہتے ہیں مکوں کو، وہ اس طرح مکے لگا رہا تھا جس طرح کہ ایک پسٹن، جو انجن کے اندر پسٹن ہوتا ہے اوپر نیچے ایک دم تیزی سے جاتا ہے، تو اس طرح جو اس کا ہاتھ چل رہا تھا پسٹن کی طرح۔ ون رائٹ آفٹر انادر، ایک کے بعد ایک یا یکے بعد دیگرے۔ وتھ سیمنگ ایز، نہایت آسانی کے ساتھ۔ علی بابڈ اینڈ ویوڈ، یہ بابڈ اینڈ ویو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے باکسرز کی، کیسے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بابڈ اینڈ ویو کا مطلب ہے اوپر نیچے ہو کر یا گھوم کر، اوپر نیچے ہوتے ہیں یا گھومتے ہیں تاکہ پنچز سے بچا جا سکے۔ اینڈ تھریو اوکیجنل پنچز، اور یہ ساتھ ساتھ وہ گھوم پھر بھی رہا تھا، بچ بھی رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی مکے لگا رہا تھا ود ہز رائٹ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ ہی ڈکڈ، ڈک جو ہے دبک جانا، نیچے ہو جانا، وہ دبکا نیچے ہوا۔ اے شارٹ رائٹ، ہلکا سا دائیں طرف۔ اینڈ مسڈ اے لیفٹ ہوک، اور جو بائیں طرف سے اس کو ضرب لگنی تھی اس سے اپنے آپ کو اس نے بچایا۔ علی ٹریپڈ ہم اگینسٹ دی روپس، علی نے پھنسایا اسے رسیوں کے ساتھ۔ جسٹ لانگ انف، اتنی دیر کے لیے۔ ٹو پور، برسانے کے لیے، مطلب لگانے کے لیے۔ سم پنشنگ رائٹس، دائیں ہاتھ سے کچھ مکے۔ اینڈ لیفٹ، اور بائیں طرف سے۔ ٹو گلز ہارڈ مڈ سیکشن، جو گل کا سخت جو ہے سینہ تھا، کیونکہ وہ چھوٹے قد کا تھا تو گل کا جو سخت جو سینہ تھا، درمیانی حصہ تھا، وہاں پہ کچھ جو ہے بائیں دائیں طرف سے اس نے مکے لگائے اس کو رسیوں کے ساتھ روک کے۔ بونگ، راؤنڈ 1 کیم ٹو کنکلوژن، جو ہے گھنٹی بجی، پہلا جو راؤنڈ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بوتھ لیریٹ برادرز فروز دیئر پنچز ویل آن اٹس وے، لیریٹ لیاری کے تعلق رکھنے والے، دونوں جو لیاری کے دوست یا بھائی تھے انہوں نے اچھے طریقے سے مکے برسائے۔ سینڈنگ اپ اے رور آف اپروول، جو ہے بھیجتے ہوئے یا آواز بلند ہوئی، جو کراؤڈ تھا اس کی طرف سے آواز بلند ہوئی، تعریف کی یا تحسین کی۔ فار گڈ اسپورٹس مین شپ، اچھا کھیل پیش کرنے کی وجہ سے یا اچھے کھلاڑی ہونے پر ان کو داد وصول ہوئی، کہاں سے؟ کراؤڈ سے۔ نو سونر ڈڈ دا راؤنڈ 2 بگن دین علی واز آف ہز اسٹول، جو ہی جو ہے یہ دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تو علی جو ہے اپنے اسٹول سے، چونکہ باکسر جب راؤنڈ ختم ہوتا ہے تو اسٹول پہ جا کے بیٹھتے ہیں، پانی پلایا جاتا ہے ان کو، مشورے دیے جاتے ہیں، تو جو ہی وہ اپنے اس سے اٹھا، اینڈ رشڈ ایٹ گل لائک اے بل، اور جو ہے جھپٹا یا دوڑا گل کی طرف ایک بیل کی طرح، ٹھیک ہے، جو بیل بل ہوتا ہے اس کی طرح دوڑا۔ سینڈنگ اے ہارڈ رائٹ ٹو ہز ہیڈ،
लगाते हुए दाएं अपने मुक्का उसके सर पे, अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए या मुक्का लगाते हुए उसके सर पे बीड्स ऑफ वाटर एक्सप्लोडेड फ्रॉम गुल्स लॉन्ग हेयर। जैसे ही वो दौड़ के गया और उसने मुक्का लगाया तो बीड्स वैसे मोतियों को कहते हैं। तो जब बंदा खेल के बैठता है तो उसके सर पे पानी वगैरह लगाया जाता है, तो जब उसने मुक्के लगाए तो उसके पानी के कतरे, बीड्स ऑफ वाटर, पानी के कतरे जो है गिरे या निकले उसके लंबे बालों में से। लाइट सडनली एक्सप्लोडेड इनसाइड अलीज हेड। जो रोशनियां थी वो अचानक से फैल गई, जगमगा गई उसके सर के अंदर, अली के सर के अंदर। रोशनियां जगमगाने से मुराद के चकराहट आ गई उसको। तो ज़रब लगी थी उसकी, अली की, गुल की। एज गुल स्लिप्ड द ब्लो, जैसे ही गुल ने अपने आप को बचाया उस मुक्के से, ज़रब से, एंड हिट हिम, और उसे लगाया विद अ पिस्टन लाइक, पिस्टन की तरह का बाएं हाथ का मुक्का, अली चिन, अली की ठोड़ी पे। जो ठोड़ी होती है नीचे हिस्सा होता है, जहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ चिन की, वहाँ पे मुक्का लगाया तो उससे वो चकरा गया, जिससे उसके जहन में रोशनियाँ दिमाग में फैल गई। अपरोरिंग एंड येलिंग ब्रोक आउट इन द स्टेडियम, जो गरजदार आवाज़ थी और जो नारे थे वो फैल गए या गूंज गए स्टेडियम में। व्हेन गुल्स क्रशिंग ब्लो मोमेंटेरली अनबैलेंस्ड अलीज लेग, जब गुल के जो तबाह करने वाले क्रशिंग जो ज़रब थी या मुक्के थे, उन्होंने एक लम्हे के लिए, मोमेंटेरली एक लम्हे के लिए, अनबैलेंस्ड अलीज लेग, अलीज की जो टांगें थी उनका तवाज़न बिगाड़ दिया। तो जब तवाज़न उसका बिगड़ा तो एकदम से गरजदार आवाज़ों में नारे लगे। नेदर फाइटर वाज गिविंग एन इंच, कोई भी जो बॉक्सर था वो मौका नहीं दे रहा था। यहाँ मुहावरतन गिविंग एन इंच लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मेटाफर के तौर पे, कि कोई भी जो है मौका नहीं दे रहा था। सडनली अ शॉर्ट राइट पंच स्ट्रक गुल स्केयरली ऑन द चिन, अचानक से एक जो है दाएं हाथ का मुक्का लगा गुल को सीधा उसकी ठोड़ी पे। हिज लॉन्ग लेग्स टर्न टू जेली, उसकी लंबी टांगें जो है नरम हो गई। जेली मतलब जैसे जेली एक जगह पे खड़ी नहीं हो सकती, लड़खड़ा जाती है, तो वो लड़खड़ा गई। एंड हिज आर्म्स फ्लेल्ड आउट डेस्परेटली, और उसके जो बाजू हैं वो नीचे लटक गए मायूसी के साथ। अली ग्रंटिंग लाइक अ बुल, अली जो है घराते हुए एक बैल की तरह। थ्रू वाइल्ड पंचेस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, उसने लगाए वाइल्ड वैश्याना तौर पे, मतलब वैशी जिस तरह जंगली तौर पे। तो यहाँ हम इसका असल मतलब लेंगे कि सख्त जो है, सख्त मुक्के लगाए हर तरफ से। गुल फेल डीजी, गुल ने जो है चकराहट महसूस की। डिसओरिएंटेड जो है इधर उधर घूमते हुए। बॉब्ड एंड वीव, अपने आप को ऊपर नीचे करते हुए या घूम घूम के। इवेडिंग मोस्ट ऑफ द ब्लोज, अपने आप को बचाते हुए ज़्यादातर मुक्कों से। अली लैश्ड बैक विद हे मेकर बट एट द सेम इंस्टेंट, अली जो है वापस उसने ज़ोरदार मुक्के लगाए, लेकिन उसी लम्हे, हे मेकर कहते हैं ज़ोरदार मुक्का, स्ट्रांग पंच, लेकिन उसी लम्हे हिज आई काट अनदर लेफ्ट हुक, उसकी आंख पे एक और बाएं हाथ का मुक्का लगा फ्रॉम गुल, गुल की तरफ से। अली स्वंग आउट, अली जो है वो झूलने लगा उस मुक्के की वजह से, उसकी आंख पे लगा। ट्राइंग टू क्लियर द पेन, जो है कोशिश करते हुए इस दर्द को कम करने के लिए, इस दर्द से निमटने के लिए ये कोशिश करते हुए। इन अफाग, उस धुंधलाहट में, क्योंकि जब उसकी आंखों पे लगा तो उसको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा, तो इस धुंधलाहट में ही हर्ड द रोरिंग ऑफ द क्राउड, उसने गरज गरज की आवाज़ जो है वो क्राउड की सुनी। हु सीम टू हैव गॉन इनसेन, जो दीवाने होते जा रहे थे या दिखाई दे रहे थे जैसे वो दीवाने हो रहे हैं। हिज हैड क्लियर टू हेयर द बेल, उसकी जो तबीयत थी वो ठीक हुई, टू हेयर सुनने के लिए, द बेल उस घंटे की आवाज़ की। एट द एंड ऑफ द राउंड, राउंड के एंड पे, मतलब उससे पहले उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब राउंड ख़त्म होने लगा तो उसके जो तबीयत थी वो थोड़ी बहुत ठीक हुई। बॉन्ग राउंड 3 द फाइनल राउंड, घंटी बजी, तीसरा राउंड और आखिरी राउंड। अप टू नाउ, अब तक, इट हैड बीन प्रेटी मच इवन, ये तकरीबन जो है एक जैसा ही मिला जुला रुझान था। ठीक है, दोनों का मुकाबला तकरीबन बराबर बराबर चल रहा था। बट एवरी वन न्यू देयर कुड बी नो ड्रा, लेकिन हर कोई जानता था कि जो है बेनतीजा जो है ये नहीं हो सकता, ड्रा नहीं हो सकता। एंड दैट दिस राउंड वुड बी डिसाइड द विनर, और ये जो राउंड है ये फैसला करेगा फाते का कि कौन जीतेगा। दिस टाइम, इस वक्त, टू अली सरप्राइज, अली के लिए जो है हैरत हुई। इट वाज गुलशेर, ये गुलशेर था। पहले पिछले राउंड में अली जो है आगे बढ़ा, लेकिन अब जो है गुलशेर हु कम आउट फास्ट, जो तेज़ी से आगे आया। चार्जिंग अक्रॉस द रिंग,
رنگ جو ہے ایک طرف سے رنگ کے دوسری طرف جو ہے جاتے ہوئے علی بریسڈ ہمسیلف، علی جو چونکہ گلشیر جو ہے حملہ کر رہا تھا تو علی نے اپنے آپ کو جکڑا مطلب بچایا، بٹ کوڈ ناٹ وارڈ آف، لیکن اپنے آپ کو بچا نہ سکا، آف دا بیراج آف پنچز، بیراج کہتے ہیں جو مسلسل لگائے جاتے ہیں، زور آور اور مسلسل جو پنچز ہوتے ہیں، مکے ہوتے ہیں، تو ان سے، تو یہاں پہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں مکوں کی بارش سے، تو مطلب لگاتار جو ہے مکے لگاتا رہا تو اس سے وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکا، علی نہ بچا سکا۔ گل ڈروو علی ہارڈ اگینسٹ روپس، گل جو ہے لے کے گیا علی کو جو ہے رسیوں کے ساتھ، دی کراؤڈ گاٹ فرینزیڈ، جو ہجوم تھا وہ پاگل ہو گیا، سو فار دا ٹو ہیڈ فاٹ وتھ کریج اینڈ بریوری، اب تک جو ہے یہ دونوں لڑے بڑی بہادری کے ساتھ اور ہمت یا حوصلے کے ساتھ۔ علی ٹیپڈ ہز گلوز، علی نے جو ہے تھپکی دی، مطلب اپنے دستانوں کو جو گلوز تھے ان کو تھپکی دی، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، اینڈ کومینسڈ ہز اٹیک انیو، اور جو ہے شروع کیا، کومینس کہتے ہیں شروع کرنا، کومینسڈ سیکنڈ فارم ہے، شروع کیا ہز اٹیک اپنے حملے کو انیو نئے سرے سے۔ گل تھروئنگ باکسرز کاشن ٹو دا ونڈ، گل جو ہے نتائج اور خطرے کی پرواہ کیے بغیر جمپڈ ان ٹو میٹ ہم، جو ہے اس نے چھلانگ لگائی اس سے مقابلے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، مطلب اس سے نبردزمہ ہونے کے لیے، بوتھ پاؤنڈیڈ اوے، دونوں مارنے لگے، پاؤنڈ کہتے ہیں مارنا، ایک ورب ہے، اصطلاح یوز ہوتی ہے باکسنگ میں، تو دونوں مارنے لگے، نیدر گیو این انچ، کوئی بھی موقع نہیں دے رہا، کسی نے بھی موقع نہیں دیا، اینڈ نیدر فیل ٹو دا کینوس، اور کوئی بھی نہیں گرا کینوس پہ، کینوس وہ جو گدا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کھیل رہی ہوتی ہے، میں پکچر لگا دیتا ہوں، تو اس پہ کوئی بھی نہ گرا۔ علیز لیفٹ آئی واز ٹائٹلی کلوزڈ، علی کو چونکہ آنکھ میں مکہ لگا تھا تو اس کی بائیں آنکھ مکمل طور پہ جو ہے سختی سے یا مضبوطی سے بند تھی، کورل ریڈ بلیڈ پورڈ فرام گلز نوز، جو ہے سرخ رنگ کا جو ہے خون جو ہے نکل رہا تھا گل کی ناک سے، ایک کی آنکھ بند تھی دوسری کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ دے فاٹ ٹو ٹو ٹو، وہ جو ہے زبردست انہوں نے فائٹ کی، زبردست مقابلہ انہوں نے لڑا۔ دی ساؤنڈز آف دیئر بلوز ور لاؤڈ ان کنٹراسٹ ٹو دا سائلنس آف دا کراؤڈ، جو ان کے مکوں کی آواز وہ اونچی تھی تضاد میں اس کراؤڈ کی خاموشی کے، ایک طرف خاموشی تھی دوسری طرف شور تھا مکوں کا، تو انٹراسٹ کہتے ہیں اس کے متضاد، مطلب اس کے الٹ۔ دی ریفری واز اسٹنڈ بائی دیئر سویگری، جو ریفری تھا وہ حیران تھا ان کی وحشت سے، ان کی وحشت کو دیکھ کے۔ بونگ 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 ساؤنڈیڈ، بیل ساؤنڈیڈ اوور اینڈ اوور اگین، آواز جو آئی اس گھنٹے کی بار بار۔ علی اینڈ گل ور پاسٹ ہیئرنگ، علی اور گل کو جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ اس کو آواز کو گزار رہے تھے، اس کو آواز نہیں آ رہی تھی۔ دیئر بلوز کنٹینیوڈ ٹو پاؤنڈ، ان کے جو مکے تھے وہ جاری تھے، ٹو پاؤنڈ مارنے کے لیے یا لگانے کے لیے، انہی چادر ایک دوسرے پر، لائک ہیل سٹون، یالہ باری کی طرح، جس طرح یالہ باری ہوتی ہے برف باری، اولے گرتے ہیں، اس طرح ان کے مکے گر رہے تھے ایک دوسرے پہ۔ فائنلی دا ریفری اینڈ دا ٹو ٹرینیز پرائڈ علی اینڈ گل اپارٹ، آخر کار جو ہے ایک ریفری نے اور دو جو ٹرینر تھے انہوں نے ان کو زبردستی ایک دوسرے سے علیحدہ کیا۔ کولڈ واٹر واز پورڈ اوور دیم، ٹھنڈا پانی ان پہ پھینکا گیا، ٹو برنگ دیم بیک ٹو دیئر سینسز، ان کو اپنے ہوش و حواس میں واپس لانے کے لیے۔ دے لکڈ اراؤنڈ اینڈ دین رشڈ ٹوارڈ ایچ ادر، انہوں نے ارد گرد دیکھا اور جو ہے دوڑے ایک دوسرے کی طرف۔ اے کرائی آف لارم سرج ٹو اسٹیڈیم، جو خطرے کی گونج تھی، ان کو دیکھ کے لوگوں کے اندر جو خوف تھا وہ خطرے کی گونج اٹھی پورے اسٹیڈیم میں۔ واز دس اے فائٹ ٹو دا ڈیتھ انسٹیڈ آف اے باکسنگ میچ، کیا یہ ایک موت کی لڑائی تھی ایک باکسنگ میچ کے بجائے؟ دی فیئر سون گیو وے ٹو ویو اپان ویو آف چیئرنگ، جو ڈر تھا اس نے جلدی جگہ دے دی، کس کو جگہ دے دی؟ خوشی کی تالیوں کو۔ ایز دا ٹو لیریٹ برادرز امبریسڈ، جیسے ہی دونوں لیاری کے بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، تو جب انہوں نے گلے لگایا تو لوگوں میں سے جو خوف تھا وہ ختم ہوا اور خوشی کی تالیاں گونجنے لگی۔ ایٹ دا کنکلوژن آف دا فائنل راؤنڈ، آخری جو راؤنڈ تھا اس کے اختتام پہ، نو میٹر واٹ دا ڈیسیژن، جو ہے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، دے نیو، وہ جانتے تھے، دے وڈ آلویز بی چیمپئنز ٹو ایچ ادر، وہ جو ہے ہمیشہ رہیں گے چیمپئنز ایک دوسرے کے لیے۔ بونگ 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 لیڈیز اینڈ جینٹل مین، خواتین و حضرات، دی ونر اینڈ دی چیمپئن آف دی گرینڈ فینالے، جو ونر ہے اور چیمپئن ہے اس بڑے فائنل کا، فینالے کہتے ہیں فائنل کو،
وہ اناؤنسر اعلان کرنے لگا ہے، تو جب اناؤنسر اعلان کرتا ہے تو اس بندے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ونر ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے. دی اناؤنسر ٹرن ٹو پوائنٹ، اناؤنسر جو ہے اعلان کرنے والا مڑا اشارہ کرنے کے لیے، ٹو دا ونر، فاتح کی طرف، اینڈ فاؤنڈ ہم سیلف الان، اور اپنے آپ کو وہاں پہ تنہا اور اکیلا پایا، آرم ان آرم، بازو میں بازو ڈالے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے. دی چیمپئنز ہیڈ آلریڈی لیفٹ دا رنگ، جو چیمپئنز ہیں وہ پہلے سے اس میدان کو، جو میدان تھا اس کو چھوڑ چکے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ دوست تھے، لڑی تو انہوں نے جو ہے بہت اچھی فائٹ تھی، لیکن اس فیصلے سے ڈرتے تھے کہ کون چیمپئن ہوگا، ہماری دوستی پہ کیا اثر پڑے گا، تو بغیر فیصلہ سنے وہ وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے، ایک لینتھی چیپٹر تھا لیکن ایک انٹرسٹنگ جو ہے باکسنگ سے ریلیٹڈ چیپٹر، اور دوستی کی جو ہے ایک مثال پیش کی گئی ہے کہ دوستی کتنی بڑی چیز ہے. یہاں تک سی اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.